الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب رؤیت ہلال کی روایتیں زیر بحث ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھو تو رمضان شروع کر دو، دیکھو تو ختم کر لو، لیکن اگر بادل ہوں، کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 روزے پورے کر لیا کرو۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اصلاً فرمائی تھی وہ تمام روایات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی نہ یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ مہینے کا تعین کیسے کرنا ہے، نہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی دینی طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب قرآن مجید نے یہ تاکید کی کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اس مہینے کو جو شخص بھی اپنی زندگی میں پائے وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، تو مذہبی لحاظ سے چونکہ لوگ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ اس بات پر اصرار نہ کرنے لگ جائیں کہ پورے مہینے کے روزے اسی صورت میں ہوں گے کہ 30 روزے رکھے جائیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام مشاہدے کی طرف توجہ دلائی کہ رمضان کا مہینہ ہو یا شعبان کا یا کوئی اور قمری مہینہ، یہ جس طرح 30 دن کے ہوتے ہیں اسی طرح 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو اصل بات زیر بحث تھی وہ صحیح مسلم کی روایت میں بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر بتا دیا ہے کہ دونوں ہی بزرگ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات روایت کر رہے ہیں، جتنے طریق ہیں وہ انہی سے ہیں، اور دونوں سے اصل بات بھی بالکل واضح لفظوں میں معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ واضح تعبیر یہ ہے کہ الشہر 29، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کرو کہ یہ صرف 30 ہی دن کا ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو یہ اصرار نہ کرو کہ 30 دن پورے کرنے ہیں، 29 پر ہی مہینہ شروع کر لو، یا پچھلے مہینے کو ختم کرو اور روزے رکھنے شروع کر دو۔ اور مزید فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، یعنی خواہ روزہ شروع کرنا ہو یا روزہ ختم کرنا ہو، دونوں صورتوں میں اگر 29 پر چاند نظر آ جائے تو اس کی پیروی کرو۔ یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جہاں تک مہینے کا تعلق ہے، اس کو کیسے متعین کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق بھی نبوت یا نبوت کے منصب سے نہیں ہے، یہ در حقیقت مشاہدے کی چیز ہے، یعنی یہ دنیوی علم کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اگر یہ لازم ہوتا کہ چاند دیکھنا کوئی تعبدی چیز ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ 30 کو بھی دیکھا جائے۔ 30 کے بارے میں علمی طور پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مہینہ اس سے آگے نہیں جاتا، تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بادل ہوں، چاند نظر آئے نہ نظر آئے،
کوئی بھی صورت ہو 30 سے زیادہ دن تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ علمی طور پر طے ہے، اس وجہ سے 30 دن پورے کرو۔ لیکن اگر کسی موقع پر تم دیکھو کہ 29 پر چاند نظر آ گیا ہے تو اس اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم اس پورے مہینے کے روزے رکھو تو 29 کے روزے رکھو گے، وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہوں گے، اس لیے کہ مہینہ صرف 30 ہی کا نہیں ہوتا، قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کو جب راویوں نے بیان کیا تو روایت بالمعنی کی وجہ سے اس میں مختلف اسالیب اختیار کر لیے۔ کسی نے پہلا حصہ روایت کا بیان ہی نہیں کیا، یہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ الشہر 29 تو بات تھی کیا، کس محل پر کہی گئی تھی، وہ خلط مبحث کا شکار ہو گئی، اور نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں یہ بات ایک دینی مسئلہ بن گئی کہ چاند دیکھنا ضروری ہے۔ 30 کے لیے بھی چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور 29 کے لیے بھی علمی طور پر واضح ہو جانا چاہیے کہ مہینے کی ابتدا ہو گئی یا پچھلا مہینہ ختم ہو گیا۔ اس کا قدیم زمانے میں کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں تھا کہ چاند 29 پر نظر آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ روزہ شروع کر لیں گے، لوگ عید کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہی صورت عام مشاہدے پر مبنی تھی جس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اگر دنیا میں علم کی ترقی کے ساتھ یا مشاہدات کے زیادہ سائنسی ہو جانے کی وجہ سے ہم تعین کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ مہینہ فی الواقع ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی ایسی ہی یقینی بات ہوگی جیسے کہ ہم نے اس چاند کو دیکھ لیا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر میں بار بار برسوں سے توجہ دلا رہا ہوں کہ چاند دیکھنے نہ دیکھنے یا مہینے کی تعین کا مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علمی مشاہدے کی چیز ہے۔ اگر ہم عینی مشاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر علمی طریقے سے کسی بات پر واضح ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان کے روزے پورے مہینے کے رکھنے ہیں۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ 30 کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، چنانچہ وہاں نہ کوئی چاند دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں ابہام ہوتا ہے تو یہاں جہاں چاند دیکھنا ضروری ہو چاند دیکھا جائے، اور جہاں کسی دوسرے طریقے سے تعین ہو سکے اس کو بھی اختیار کر لیا جائے۔ اس میں دینی لحاظ سے کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہینہ کون سا ہوگا، کتنے دنوں میں پورا ہوگا، یہ انسانوں کے مشاہدے کی چیز ہے، اس کا کسی مذہبی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قمری سال کے سارے ہی مہینوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے متعین کیا جائے کہ 29 کا ہوا یا 30 کا ہوا۔ اس وجہ سے جدید طریقوں سے، سائنسی طریقوں سے اگر ہم کسی واضح اور قطعی رائے پر پہنچ جاتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو اس کی پیروی عین دین کے مطابق ہوگی۔ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تردد کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو سامنے رکھ لیجئے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اصل بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اسی بات کو کبھی اس کے محل سے ہٹا کر، کبھی اس کے پہلے جملے کو حذف کر کے، کبھی اس میں افعال کو تبدیل کر کے آگے راویوں نے بیان کر دیا ہے۔ جو بات اصلاً کہی گئی اور دونوں روایتوں میں موجود ہے وہ بات یہ تھی کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے تم چاند دیکھ لو تو مہینے کو شروع کر لیا کرو یا پچھلے مہینے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا کرو، 30 پر اصرار ضروری نہیں ہے۔ یہ بات تھی جو کہی گئی۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب۔ ابن عمر کی روایت ہے، عن ابن عمر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ تو ایک امی قوم ہیں، امی امت ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کتابیں رہی ہیں یا ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج رہا ہے جس طرح کے بدوؤں کی روایت ہے یا قبائلی معاشرہ ہوتا ہے، تو ہم ایک امی امت ہیں،
لا نکتب ولا نحسب، ہمارے ہاں پڑھنا لکھنا حساب کرنا یہ چیز نہیں رہی، اس لیے سادہ طریقے پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا و عقد الابہام فی الثالثہ، یعنی دیہات میں جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو 10 دن، پھر فرمایا یہ دیکھو 10 دن، اس کے بعد آپ نے اپنا انگوٹھا موڑ لیا اور کہا کہ 9 دن، تو اس طرح سے گویا یہ بات واضح کی کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ ثم قال الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، یعنی تمام الثلاثین، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، یعنی ایسے 10 دن، پھر 10 دن، اور پھر انگوٹھا نہیں موڑا 10 دن، تو گویا مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واضح فرما رہے ہیں کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 30 پر اصرار ضروری نہیں ہے۔ اگر 29 کا ہے تو وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہیں، اور اگر 30 کا ہے تو وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہیں، یعنی مرتن 29 و مرتن 30، ایک مرتبہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہو گئے 29، اور دوسری مرتبہ ہاتھوں ہی کے اشارے سے بتایا کہ دیکھو یہ ہو گئے 30۔ وعن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ینقصان رمضان و ذوالحجہ۔ ابو بکرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جو عید کے دونوں مہینے ہیں، آگے وضاحت کی ہے، یعنی رمضان ظاہر ہے اس کے بعد عید آتی ہے، اس کے بعد ذوالحجہ اس میں بھی عید آتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو عید کے 2 مہینے ہیں یہ اکٹھے ناقص نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال میں رمضان بھی 29 کا ہو اور ذوالحجہ بھی 29 کا ہو، ایک 29 کا دوسرا 30 کا ہوگا۔ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوی میں کوئی اطلاع دی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز نہیں، بلکہ جیسے ہمارے ہاں کے عمومی مشاہدات ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے بھی مشاہدات رہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں دیہات میں، ہمارے بزرگ اپنے بعض مشاہدات کو ایسے ہی بیان فرماتے ہیں، یہی صورت اس میں بھی ہے، یعنی آپ نے اپنے عمومی مشاہدے کا ذکر کیا کہ عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان بھی 29 کا آ جائے اور ذوالحجہ بھی 29 کا آ جائے، ان دونوں مہینوں میں ایک اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ 30 کا آ جاتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ راوی حضرات اس کو اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں تو بعض اوقات پورا پس منظر واضح نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی نبوی اطلاع نہیں ہے بلکہ عام مشاہدے کی چیز ہے، اور عام مشاہدے کی چیزوں کو اسی زاویے سے دیکھنا بھی چاہیے، چنانچہ ان کے خلاف بھی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ ہم 10 سال تک دیکھتے رہتے ہیں، 20 سال تک دیکھتے رہتے ہیں، ایک چیز ہے، اچانک اس سے مختلف کوئی چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مشاہدات عمومی مشاہدات ہوتے ہیں اور اسی حیثیت سے بیان کیے جاتے ہیں اور اسی حیثیت سے ان کو لینا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتقدمن احدکم رمضان بالصوم یوم او یومین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دن کا روزہ یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، یعنی یوں نہ کرے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس نے اس سے پہلے ملا کر 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم، الا یہ کہ کوئی شخص پیچھے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے ان روزوں میں پہلے کوئی انقطاع نہیں کیا، وہ البتہ وہ روزے رکھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی 15 شعبان سے روزے شروع کیے ہوئے ہیں، ہفتے بھر کے روزے ہیں تو وہ کر لے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو بالکل متعین رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1 روزہ یا 2 روزے پہلے رکھے جائیں گے
تو اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی بدعت وجود میں نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام لوگ ہی نہیں ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، صالحین ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ اپنا پیشوا یا رہنما سمجھتے ہیں، تو آپ نے یہ عمومی ہدایت فرما دی اور یہ کہا کہ کوئی شخص بھی اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرے کہ رمضان سے پہلے 1 روزہ رکھ لیا یا 2 روزہ رکھ لیے، وہ پیچھے سے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح روزے نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات میں یہ احتیاط ہمیں ملتی ہے کہ آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو بعد میں دین سے متعلق کسی غلط فہمی کا باعث بنے، اور اس طرح دین میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جو اللہ کے پیغمبر کے پیش نظر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔